کیونکہ بہرحال جب ہم مورالٹی کی بات کریں، ہم اخلاقی قدروں کی بات کریں، اسلام ہمیں اخلاق کی بہترین تعلیم دیتا ہے، مورالٹی کی، مورل ویلیوز کی، اور ہمارے لیے بہترین سرمایہ اور بہترین نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور ان کی تربیت ہے۔ اگر ہم ان کی بات کریں، ان کے خاندان کی بات کریں، کس طرح سے انہوں نے وہ ویلیوز انسٹال کیے اپنے اولادوں میں، مسلمانوں میں، تو سب سے اہم بات جو یہ ہے کہ آج جدید دور ہے، آج ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے کہ آج زبردستی ہم نہیں کر سکتے، ہم ڈنڈا لے کے ہم یہ نہیں کر سکتے بھائی ٹی وی بھی بند کر دو، موبائل فون بھی بند کر دو، کمپیوٹر بھی بند کر دو، جی اس کے بڑے برے نتائج نکل رہے ہیں۔ آج سائنس کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، آج انٹریکشن کا دور ہے، آج عقل کا دور ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہمیں ہر کسی چیز کے منفی اور مثبت پہلوؤں کو سامنے رکھ کر آگے چلنا ہے۔ اکثر ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی ٹیلی ویژن نے تباہی کر دی اور موبائل فون آ گئے، جی بے راہ روی ہو گئی، اور دیکھیے یہ ممکن تو نہیں ہے کہ ہم تمام ٹیلی فون لائنیں کاٹ دیں، ہم تمام دنیا کی ٹی وی بند کر دیں، ہم سکولوں کے سامنے، کالجوں کے سامنے پولیس کا پہرا لگا دیں اور کھڑا کریں کہ کون بدمعاشی کر رہا ہے، کون بچہ جو ہے وہ چھیڑ خانی کر رہا ہے، اس کو جی اندر کر دو۔ یہ ایسے تو معاملہ نہیں بن سکے گا، ایسے تو ہم ایک معاشرے کی بنیاد نہیں ڈال سکتے جب تک کہ ہم وہ احساس اپنی نوجوان نسل میں پیدا نہ کریں، اور وہ احساس کوئی پیدا نہیں کر سکتا بغیر ان کے والدین کے، بغیر ان کے پیرنٹس کے۔ پیرنٹس اور ٹیچرز کا یہ رول بنتا ہے کہ وہ انہیں صحیح اور غلط میں تمیز سکھائیں۔ ٹیلی ویژن ہے، بالکل اس کے اچھے اثرات بھی نکلتے ہیں، نیوز ہے، میڈیا ہے، پورے دنیا کے حالات ہیں، کمپیوٹر ہے، بہرحال اس میں تعلیمات بھی ہیں، اس میں خرافات بھی ہیں، اب آپ کو چوائس کرنی ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ دنیا کے ملکوں میں جی ویسٹ میں بڑی بڑی خرابی ہو رہی ہے، ویسٹ نے جی تباہ کر دیا دنیا کو، لیکن اگر آپ ایک دیکھ لیں، اگر آپ کسی بھی ویسٹرن گھر کی بات کریں جہاں پہ ہم ایک انگریز گھر کی اگر ہم بات کریں، آپ دیکھیں کہ وہاں کے والدین یہ بات یقینی بناتے ہیں کہ اگر ان کے بچے ٹی وی دیکھ رہے ہیں شام کو تو کون سا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے ٹائم مقرر کیا ہوتا ہے کہ بھئی اگر ٹی وی دیکھنا ہے ٹھیک ہے، گھنٹہ دیکھنا ہے، 2 گھنٹہ دیکھنا ہے، چھٹی پہ دیکھنا ہے، کون سے پروگرام دیکھنے ہیں، کون سا یہ انفارمیٹیو چینلز ہیں، ان کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اگر وہ کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ باضابطہ ان کے والدین ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں کہ بھئی کیا ہے، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ٹائم سپینڈ کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ آج خاص کر ہمارے معاشرے میں اگر ہم دیکھیں کہ چونکہ آج کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، والدین کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ صبح بچہ نکلا گھر سے، جی ہم نے اس کو 100 روپے، 200 روپے، 500 روپے دے دیے، اور دن کو وہ کہاں رہا، کیا کیا، اس نے کس کے ساتھ اٹھا بیٹھا، اس کے جو آپ اثرات دیکھ رہے ہیں وہ آج ہمارے سامنے ہیں۔ چاہے وہ منشیات کی بات ہو، ڈرگز کی بات ہو، چاہے وہ بے راہ روی کی بات ہو، یہ سارا جڑا ہوا ہے۔ جب آپ کے پاس آسانی سے پیسہ آ رہا ہے، جب والدین اپنے بچوں کو پیسہ دے رہے ہیں، ہر فیسلٹی دے رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ سٹرگل کا جو کانسیپٹ ہے کہ بھائی ہر کسی کو سٹرگل کرنی ہے اپنا ایک مقام حاصل کرنے کے لیے، بیسیکلی ہم دیکھیں سب سے زیادہ جو ذمہ دار ہیں آج اب جو نوجوان نسل کو خراب کرنے میں، وہ ان کے خود اپنے پیرنٹس ہیں۔ اکثر اگر ہم دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہم جنرلائز کریں کہ تمام گھروں میں یہی حالات ہیں، ہم شور کہ بہت سے ایسے گھر ہیں، بہت سے ایسے پیرنٹس ہیں جو باضابطہ بڑے اس بارے میں بڑے فکر مند ہیں، اور وہ مانیٹر کرتے ہیں اپنے بچوں کی تربیت کو بھی اور ان کے اٹھنے بیٹھنے کو بھی۔ تو اس لیے ان حالات میں یہ بہت ضروری ہے کہ اگر ہمیں صحیح ویلیوز انسٹال کرنے ہیں تو اس کی شروعات گھر سے ہونی چاہیے، فیملی سے ہونی چاہیے۔ فیملی ویلیوز، مورل ویلیوز، صحیح اور غلط میں پہچان، سچ اور جھوٹ میں پہچان۔ اب والدین ہی اگر ایسا ماحول گھر میں رکھیں اور بچے بہرحال سیکھتے ہیں، تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا اگر ہمیں تدارک کرنا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ گھروں میں صحیح ماحول ہو، والدین اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں، اچھے ویلیوز انسٹال کرنے کی وہ کوشش کریں اپنے بچوں میں، تعلیم کے ساتھ تربیت پہ زور دیں، جہاں پر مورل ایجوکیشن، جہاں پہ وہ فارمل ایجوکیشن پہ اتنا زبردست فوکس کرتے ہیں، وہاں پہ ریلیجس ایجوکیشن،
اور مورل ایجوکیشن اس پہ وہ دھیان دیں۔ اسی طریقے سے ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ بالکل جو ماحول میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ مٹیریلزم نے اب جڑ پکڑ لی ہے، مادہ پرستی نے، صحیح اور غلط کی پہچان دن بدن کم ہو رہی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ اگر ہم بات کریں جھوٹ کی، اگر ہم بات کریں ہمارے جو نظام ہے آفیسز کا، رشوت خوری، کساد بازاری، سود بازاری، تو یہ تمام چیزیں جو اسلامی معاشرہ جن کو بالکل ایک کنڈیم کرتا ہے، جس کو ریجیکٹ کرتا ہے، ہم نے وہ تمام چیزیں اپنے معاشرے میں لا کھڑا کری رکھی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر ہمیں ان چیزوں کا علاج ڈھونڈنا ہے تو اس کے لیے ہمیں خود محنت کرنی ہے، ہمیں خود قدم اٹھانا ہے۔ اور قرآن کریم کی جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا واضح ارشاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ مسلمانوں، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کے عذاب سے بچا۔ تو گویا آپ کو بازگشت ہوگی، والدین سے پوچھا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اگر میں نے آپ کو اولاد عطا کیے تو کیا آپ نے ان کو صحیح تربیت، صحیح تعلیم، صحیح اور غلط، جھوٹ اور سچ میں تفریق سکھائی؟ آپ نے ان کو صحیح راستہ سکھایا؟ تو والدین کی ذمہ داری ہے، ٹیچرز کی ذمہ داری ہے، چونکہ ایک فرٹائل مائنڈ آپ کے پاس ہے، آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کس طرح سے اس کو مولڈ کریں، کون سے ویلیوز اس میں انسٹال کریں۔ اور یقین جانیے کہ یہ اتنا ضروری اور اہم کام ہے جو ٹیچرز کا ہے اور جو والدین کا ہے، کہ یہی ہمارے مستقبل کی فاؤنڈیشن ہے۔ ورنہ جو واقعات ہو رہے ہیں، آپ دیکھیں پچھلے جو سٹیٹسٹکس ہم نے جمع کیے ہیں، پچھلے 4 ماہ میں تقریباً 20 خودکشی کے واقعات ہمارے سامنے۔ یہ بہت ڈینجرس ٹرینڈ ہے۔ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا وہ جو کیس رومانہ کا ہمارے سامنے آیا، بڑا افسوسناک، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، لیکن یہ بھی اہم ہے کہ ایسا واقعہ کل کو پھر سے نہ ہو۔ وہ بھی کوئی باہر کے لوگ نہیں ہیں، وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہمارے اپنے بچے ہیں، کشمیری ہیں۔ ہم تو بڑی آسانی سے اپنی ذمہ داری سے ہاتھ چرا لیتے ہیں کہ بھئی یہ اثر ڈال رہا ہے، وہ اثر ڈال رہا ہے، فلان معاشرہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ یہاں پر اس وقت اگر ہم دیکھیں 99% جو لوگ رہ رہے ہیں وہ کشمیری مسلمان ہیں، مسلم اکثریت اس وقت ہم وادی کی اگر بات کریں۔ لیکن جب ہم وہ خود ویلیوز وہ انسٹال ہی نہیں کر پا رہے ہیں، ان پہ ہم کام ہی نہیں کر پا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ایسے معاشرے کا، ایسے سماج کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور تمام جو ہماری جد و جہد ہے، چاہے پولیٹیکل ٹرمز میں ہم بات کریں، سوشل ٹرمز میں ہم بات کریں، تو یہ ساری جد و جہد بے معنی ہو کے رہ جاتی ہے اگر ہم ایک صحیح اور ایک صحت مند معاشرے کی بنیاد میں ڈال سکیں۔ بہرحال یہ ٹاپک تو بہت بڑا ہے، اس پہ گھنٹوں بات ہو سکتی ہے، لیکن آج ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم سنیں اپنی نوجوان نسل سے۔ یہاں اسٹوڈنٹس آئے ہیں اور طلباء اور طالبات آئے مختلف اداروں سے، یہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ بڑے غور سے سنیں گے، لیکن سننے کے ساتھ ساتھ عمل بہت ضروری ہے۔ اور ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ والدین، ٹیچرز، سماج کا ہر ذمہ دار شخص انشاءاللہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے جو ہے وہ انشاءاللہ آگے بڑھے گا۔ تو انہی خیالات کے ساتھ میں ناظم سے پروگرام سے استدعا کروں گا کہ وہ پروگرام کی کارروائی کو آگے بڑھائیں۔ آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ لوگ آئے اور اس محفل کو آپ لوگوں نے زینت بخشی۔ وما علینا الا البلاغ۔